جو اسکین بھیجا اس کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ آخر صفحہ پڑھ لے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آخر میں لکھا ہے وہ پڑھ لے، لوگوں کو دکھائے کہ یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ اگر آپ نہیں پڑھتے تو میں پڑھتا ہوں۔ تو لکھا ہے شہزاد صاحب انہوں نے لکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچایا، خلافت سے فائدہ پہنچایا، یہ لکھا ہے یعنی آخر میں یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا الزام، یعنی تمہارے پاس سکین نہیں تھا، تم نے جھوٹ بولا تھا، سکین میں نے لگایا ہے۔ اس کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عثمان سے کو یہ جو فعل تھا شرعن بالکل درست تھا، شرعن غلط نہیں تھا۔ اب سن جا، آرام سے سن ادھر، تو نے جھوٹ بولا ہے، بکواس کی ہے تم نے، تمہارے پاس کتاب نہیں تھی اور تم نے مولویوں کی باتیں سن کر ادھر جناب تم شروع کر دی ہے۔ یہی تم لوگوں کا طریقہ ہے واردات ہے۔ جب کتاب نہیں تھی تو کرتے کیوں ہوئے؟ یہ تو میں نے لگائی ہے، تو اب دیکھیے تو فوراً تمہارے سانس میں سانس آیا، اور میں چاہتا یہ تھا کہ معاملہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ اب آ جاؤ، بات کیا لکھی ہے انہوں نے سیدنا عثمان کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی خطا تھی شرعن۔ سیدنا عثمان کے بارے میں کتاب اصلی کھول رہا ہوں تاکہ مجھے یہ میرے سامنے ہو تو میں ذرا اسے کلیئر پڑھ لوں۔ صفحہ نمبر ہے 321، خلافت و ملوکیت، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سیرت کردار کی بدنیتی کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر سکتا ہے جس کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں خویش نویازی کہا جاتا ہے۔ دراصل اس کے طرز عمل کی بنیاد ہی تھی جو انہوں نے خود بیان فرمائی ہے، وہ اسے صلہ رحمی کا تقاضا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن و سنت میں جس صلہ رحمی کا ذکر حکم دیا جائے اس کا تقاضا اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھلائی کرتا بھی ہے، اب جو بھلائی کرنا بھی آدمی کے اختیار میں ہو وہ اسے دریز کرے۔ یہ نیت کی غلطی نہیں بلکہ رائے کی غلطی یا دیگر اجتہادی غلطی تھی۔ نیت کی غلطی وہ اس وقت ہوتی جب وہ اس کام کو ناجائز جانتے۔ شروع میں لکھا ہوا ہے اوپر، اس کے متعلق میرے وہم و گمان شبہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ کسی بدنیتی پر مبنی تھے۔ ایمان لانے کے بعد ان کی شہادت تک ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے وہ رسول اللہ کے مختصر ترین بندے تھے۔ آخر میں کہتے ہیں رشتہ داروں میں تقسیم کر دی، خود اپنی اولاد کو اس کے برابر رکھا، ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ صلح رحمی کا کوئی حکم خلافت کے عہدے سے تعلق نہ رکھتا تھا، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بھی اسے اقرا و فائدہ پہنچایا۔ یہ تو وہ تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے، جبکہ مفتی شفیع کہتا ہے یہ انہوں سب نے یہ لکھا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک تھا، اور اگر ہوا بھی ہے تو اجتہادی خطا ہے۔ اجتہادی خطا پہ سیدنا عثمان کو ایک اجر ملا ہے، اور یہ گستاخی کیسے ہو گئی یہ بتا۔ ایجان میں نے دکھایا نا جو آپ نے اسکین لگایا ہے اس کے آخر میں لکھا ہے، اگر آخر میں نہ لکھا ہو یہ نیچے دیکھ لینا صاحب، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ جو دوبارہ میں نے اسکین آپ کو بھیج دی جو آخر میں دوسرے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جو صلہ رحمی کا جو لوگوں کو نفع پہنچایا ہے یہ اس کام کو جائز نہیں کہہ سکتے۔ یہ لکھا یا نہیں لکھا دیکھ لو نا، اور کلپ کرو، وائس کرو، آپ کی بولتی کیوں بن ہوگی؟ خلفائے راشدین صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتے ہو یا نہیں؟ قرآن پاک کی آیات کا جواب دو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز تھا، یہ خلیفہ کے لیے ناجائز۔ بھائی مجھے لائن نمبر بتاؤ جدھر لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز تھا، یہ خلیفہ کے لیے ناجائز تھا۔ ناجائز کا لفظ اوپر دائرہ لگا کے نا مجھے بھیج دو، یا لائن نمبر بتا دو ناجائز کدھر لکھا ہوا ہے۔ تم نے جھوٹ بولا ہے مفتی، تم نے بہتان لگایا ہے، ٹھیک ہے، تم نے بہتان لگایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہاں لکھا ہوا اجتہادی خطا، تو نے ہائی لائٹ کر کے دی ہے، کیا کسی صحابی کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کرنا گستاخی ہے؟ اس کا جواب دینا مجھے۔ تم چھوڑو نا اس بات کو، تمہارے کلپ وائس پورے ہوں گے، آپ اس اعتراض پہ تم نے بات نہیں کرنا، تم نے جھوٹ بولا ہے، پورے صفحے میں ناجائز نہیں ہے، پورے صفحے پہ۔ اور عبدالشکور لکھنوی کہتا ہے کہ کوئی بھی خوبی ہو جب وہ اعتدال سے بڑھ جائے تو خرابی ہوتی ہے، اور بہرحال یعنی سیدنا عثمان کی یہ خرابیاں اور کوتاہیاں بمقابلہ اچھائیوں کے کچھ نہیں ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ مولانا مودودی نے لکھا ہے اجتہادی خطا، اور اجتہادی خطا کی نسبت جس نسبت بھی کیا کہا اجتہادی خطا ہے۔ اجتہادی خطا کس لیے کہا ہے وہ میں نے پڑھ لیا، تمہیں پڑھنا نہیں آیا، تمہیں پڑھنا نہیں آیا۔ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اجتہادی خطا کی نسبت کسی صحابی کی طرف کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہی مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ یہ اجتہادی خطا تھی، اور ان کی پوری زندگی اور قطعاً ان کی بدنیتی نہیں تھی، قطعاً یہ صلح رحمی کا تقاضا تھا جو ساری زندگی انہوں نے کی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا ہے، اب باری میری ہے، تمہارا اعتراض ختم ہو گیا۔ السلام علیکم امجد صاحب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی اجتہادی خطا کی تھی وہ بتائے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی خطا ان سے ہوئی نہیں۔ مال غنیمت کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خطا نہیں کر سکتا تھا، وہ خلیفہ راشد ہے۔ حضرت مودودی نے یہ پیون لگایا کہ خطا کی، اور پھر اجتہادی کا جو پیون لگایا ہے تاکہ وہ اہل سنت والجماعت کے خطاب سے بچ جاؤں، بچنے کے لیے انہوں نے یہ پیون لگایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ خطا کون سی خطا ہے، بتا دیجیے کون سی خطا کی۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بولا ہے، اجتہادی خطا بولا ہے یا عمدن خطا بولا، یہ جھوٹ بولا ہے مودودی نے، کوئی خطا نہیں کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے بارے میں، اس کا جواب دیجیے۔ یا یہ کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کہ اس نے کوئی خطا نہ کی تھی، آپ یہ اس طرح جواب دیجیے، اعتراف کیجیے، تو آپ کیوں مودودی صاحب کے ساتھ میں کھڑے ہو؟ بھائی اب تم نے بات نہیں کرنی، تمہیں اپنا فرید وہ اعتراض 5 کی شرط تھی، لیکن تمہیں بار بار جناب وہ تنگ کر رہا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اجتہادی خطا کی نسبت کی ہے مولانا مودودی نے، یہی بات کی ہے، یہ منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ نے یہی بات کی ہے، تمہارے عبدالشکور لکھنوی نے۔ لعنت بھیجنی ہے تو عبدالشکور لکھنوی بھیج، لعنت بھیجنی ہے مفتی تقی کی بھیج جس نے تائید سے تاریخ امت مسلمہ لکھی ہے، لعنت ان پہ بھیج، ہم پہ نہ مولانا مودودی بعد میں آتے ہیں۔ اس نے اجتہادی خطا کی ہے، دیوبندی عبدالشکور لکھنوی نے اجتہادی خطا بھی نہیں کی، اور کہا یہ خرابی تھی حضرت عثمان میں، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، تو لعنت اس پر بھیج، اس پر لعنت بھیج، وہ تو اجتہادی خطا بھی نہیں کہتا۔ تمہارا اعتراض ختم ہو گیا، بھائی میری اب بولنا نہیں اس موضوع پر۔ آزاد بھائی آپ خلط ملط کر رہے ہیں، آپ کو کون سا اعتراض ہے کہ میں اس کو جواب دوں؟ آپ خلط ملط کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے دو تین آپ نے اسکین بھیج دیے، میں کس کا جواب دوں؟ ایک ہی وائس کلپ کیجیے اور اس کے ساتھ اسکین بھیج دیے، اس اصول پہ بات کی جائے گی۔ مجھے بتا دیں کہ میں کون سے اسکین کا جواب دوں؟ وائس کیجیے، دوسرا وائس بھی کیجیے، ایک ہوا ہے آپ کو۔ میری باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو مسئلہ تھا مودودی صاحب کے مجتہد تھے یا مقلد، نہ آپ نے اس کو مجتہد ثابت کیا نہ مقلد،
इज्तिहाद के लिए आपने एक मसला पेश किया कि मौदूदी साहब ने ये मसला बताया कि दो बहनें एक आदमी से शादी कर सकता है, ये सही कुरान के खिलाफ थी, उनका फतवा तो इनका इज्तिहाद साबित न हुआ। दूसरी बात हुई कि मैं असमत अंबिया का कायल था, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अंबिया किराम क़ब्ल नबुव्वत बाद नबुव्वत ये इनकी असमत साबित है, गुनाह सरज़द नहीं हुआ। और तुमने ये साबित कर रहे थे कि अंबिया किराम क़ब्ल नबुव्वत बाद नबुव्वत गुनाह कर सकते थे, लेकिन साबित न कर सके। मौदूदी साहब के जो इबारत में लिखा है उनका दिफा न कर सके। तीसरी बात हुई सहाबा किराम के बारे में, मैंने ये साबित किया कुरान पाक से, फ़इन्नहुम मिन सहाबा किराम यार हक है, और आपने इधर उधर की रसायल लेके ना अखबारात लेके ये साबित कर रहे थे कि सहाबा किराम यार हक न थे, उन्होंने गलतियाँ की थी। अभी चौथा इतराज़ मेरा ये है, उसका जवाब देखिए। मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर में भी सहाबा किराम पर इल्ज़ाम लगाया है। एक इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है मौदूदी ने कि सहाबा किराम को उहुद के दिन जो शिकस्त हुई वो बहुत सारे खराबियों की वजह से, गुनाहों की वजह से, और एक गुनाह ये था कि सहाबा किराम सूदखोर थे, सूदखोरी कर रहे थे, उस सूदखोरी की वजह से सहाबा किराम को उहुद में शिकस्त हुआ। ये कुरान के खिलाफ है इनका ये इल्ज़ाम। कुरान में ये नहीं है कि सहाबा किराम ने सूदखोरी की वजह से, गुनाहों की वजह से शिकस्त हुए, वो एक और वजह है, मैं दिखा सकता हूँ। तो इसका भी जवाब दे, ये पहला मेरा क्लिप है, इसका जवाब दीजिए कि ये क्यों लिखा है कि सहाबा किराम तमाम तर बुराइयों के साथ उहुद में शरीक हुए, तो एक बड़ी बुराई उनमें ये थी कि वो सूदखोर थे, माज़अल्लाह। इसका जवाब दीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुनाह किया नहीं था, आप कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने माफ़ किया था, इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया था। तो आप भी शाज़ान, ये ऊंचे दर्जात के लिए है। सहाबा किराम या अंबिया किराम जो इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, ये गुनाहों की वजह से नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो अपने जो नेकिया है उस पे। ये जनाब आ गया है मुफ्ती फरीद, इसने झूठ बोला है कि कुरान के अंदर नहीं है, ये कुरान के अंदर देख लें, बिल्कुल वाज़ेह आयत है, और इसका तर्जुमा ये किया कि ये शैतान ने मुझे वर्गलाया, शैतानी अमल मुझसे सरदर्द हो गया, बंदा बरा। अब ये भाग गया मुफ्ती, ये हुसैन मेरे क्लिप पूरी नहीं हुई थे, इसने ज्यादा किए थे, पढ़ ले ऊपर। अभी ये फौरन भाग गया क्योंकि इसने झूठ बोला है। कुरान की वाज़ेह आयत है, बिल्कुल वाज़ेह दो टोक आयत, और ये इनकार करके उस कुरानी आयत से भाग गया। ये झूठ बोलते हैं, कभी इनकी बात ना माने, ये कुरान पे भी झूठ बोलते हैं, ये हदीस में भी झूठ बोलते हैं। जब भी आपके सामने डींगे मारेंगे, हमें बड़ा कुरान आता है, तुम्हें कुरान नहीं आता, ये अंदाजा करें इसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, ये बड़ा इनका मुनाज़िर बना फिरता है, और इसे ये तक नहीं पता था कि कुरान की आयत ये है या नहीं है। आप अंदाजा करें, और बिल्कुल वाज़ेह कुरान का ये कहा हाज़ा मिन अमली शैतान, इसे पता ही नहीं है कि सूरत कसस के अंदर ये आयत है, और बिल्कुल वाज़ेह लिखा है इसने मुफ्ती शफी ने, ये शैतानी हरकत हो गई, ये शैतानी हरकत हो गई। जब बंदा मर गया तो कहते हैं ये मुझसे शैतानी हरकत हो गई हज़रत मूसा ने, अब तुम्हारी बारी है, करा के। यार इसमें तकरीरें करनी है या मुनाज़रा करना है? ये तो कोई एक दलील नहीं दे सका और भाग गया। ये कहता है कुरान के अंदर आप यानी ये बात खत्म हुई मूसा अलैहिस्सलाम। आपने अभी दोबारा वीडियो लगाई है, इस वीडियो में आपने ये साबित कर रहे हैं मुफ्ती शफी साहब से कि मुफ्ती शफी साहब ने माज़अल्लाह ये कहा कि ये काम शैतान की तरफ से हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो काम किया। आप ये क्यों नहीं समझते कि मूसा अलैहिस्सलाम से जो काम हुआ वो शैतान की तरफ से नहीं हुआ, कुब्ती से जो काम हुआ, जो कुब्ती ने पहले जो पहल की, गलती की, जुल्म किया, ये उसकी जुल्म की वजह से ये काम हुआ। तो कुब्ती की तरफ शैतान ने जो शैतानी काम है, तो आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो निस्बत करते हो, तो कुब्ती को क्यों निस्बत नहीं करते? क्या आप फिरौन और उसके आल के बंदे हो? आप कुब्ती की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? फिरौन की तरफदारी क्यों कर? मैं कहता हूं कि इस काम में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काम किया वो उसमें शैतान का कोई दखल न था। कुब्ती ने जो पहल की उसमें शैतान की मुदाखलत थी, उसकी वजह से ये गलत काम हुआ, ये हादसा हुआ। ये गलती जो हुई सारी की सारी फिरौन और आले फिरौन की थी, मूसा अलैहिस्सलाम की न थी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के सफ में खड़ा हूं, आप फिरौन और आले फिरौन के सफ में खड़े हो। का कत्ल नहीं किया था, मैंने कहा कत्ल किया था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कत्ल किया वो आप तो निस्बत कर रहे हैं उसी काम को जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया कि ये शैतान की तरफ से ये काम हुआ जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। मैंने कहा ना, कुब्ती ने जो काम किया, जो इब्तिदा की, जो गलत हंगामा बनाया था, ये काम शैतान की तरफ से था। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, माफ क्यों नहीं कर? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपकी क्या ज़्यादतियात है पैगंबरों के साथ? ये गलती की निस्बत शैतान की निस्बत कुब्ती की तरफ हो सकती है, तो आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने आपका क्या बिगाड़ा है? इस वजह से कि आप मौदूदी को मासूम साबित। पहले नाम पढ़ लो, पहले नाम पढ़ लो फिर बात करना, ठीक है? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कह रहा है मुफ्ती शफी। अब तुम लिखा हुआ नहीं मानते तो मैं तुमसे मनवा नहीं सकता, लोग खुद देख रहे हैं। ये लिखता है मुफ्ती शफी, सफा मैं दोबारा लगा देता हूं कि घूंसा मारा, ये हजरत मूसा ने घूंसा मारा, शैतान ने नहीं मारा, इसको घूंसा मारा, उसका काम भी तमाम कर दिया, यानी इत्तफाक से वो मर ही गया। मूसा अलैहिस्सलाम इस खिलाफ तवक्कुल नतीजे से बहुत पछताए और कहने लगे, कौन कहने लगे? हजरत मूसा, ये तो शैतानी हरकत हो गई, बे शैतान वो आदमी का खुला दुश्मन है, किसी गलती में डाल दिया। और नादम होकर हक ताला से अर्ज किया, ए मेरे परदिगार, मुझसे कसूर हो गया, आप माफ कर दीजिए। पढ़ आगे मैंने बताया कि मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर में लिखा है कि उहुद में सहाबा किराम को जो शिकस्त हुई ना, कि मौदूदी साहब ने अपनी तफसीर में लिखा है कि उहुद में सहाबा किराम को जो शिकस्त हुई ना, वो सहाबा किराम की कई गलतियों की वजह से, बड़े बड़े गुनाह उन्होंने किए थे, और उसमें एक बड़ा गुनाह ये था कि वो सुदखोरी कर रहे थे। वो सुदखोरी की वजह से इनको उहुद में शिकस्त हुआ। तो ये आप या कुरान से साबित कीजिए कि अल्लाह ने फरमाया कि सहाबा किराम गुनाह कबीरा करते थे, सुदखोरी करते थे, इस वजह से मैंने इनको शिकस्त दी, या सही हदीस से साबित कीजिए, तारीख से नहीं, अखबारों से नहीं, रसायल से नहीं, या कहो कि मौदूदी ने ये गलत लिखा है। साहब आप बात समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि जो ये हरकत थी ये शैतान की तरफ से थी। हरकत किसकी थी? मूसा अलैहिस्सलाम की एक हरकत थी, एक हरकत कुब्ती की भी थी, एक हरकत इसराइली की थी, मूसा अलैहिस्सलाम का जो इसराइली था। ये तीन बंदों के वालेकुम मोहम्मद खान साहब, अभी मैंने आपका क्लिप सुना, आपने कहा कि स्कैन लगाओ, अभी लगा देता हूं। मैंने पहले सुना नहीं था कि आप इसका भी स्कैन आपको चाहिए, अभी लगा देता हूं असल किताब से। वो मुझे खत्म हो चुका है। गुनाह नहीं, सब गुनाह को गिना है उन्होंने। मोहम्मद खान साहब स्कैन मैंने लगाई, असल किताब से पढ़ लीजिए। एक सुदखोरी की वो गुनाह नहीं, सब गुनाह को गिना है उन्होंने कि इतने बड़े बड़े गुनाह किए थे, इसलिए इनको शिकस्त हुआ। तो ये इन्होंने साबित करना है कुरान और हदीस से कि ये बात सच्ची है मौदूदी की। मुझे तफसीर ना दिखा है कि फलाना ये लिखा, फलाने लिखा, फला का मतलब आपको। खान साहब इसका स्कैन मैंने लगाया है, देख लीजिए, अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो बता दें, मैं दोबारा लगा देता हूं। असल किताब मेरे पास है, अगर वीडियो है तो मैं वीडियो बना के भेज सकता हूं।
اچھا یہ پہلے آپ نے سوال کیا، اب میرا ایک ہی کلپ ہے صحابہ کے بارے میں، یہ جو سود خوری کا ہے، باقی کلپ نہیں ہے، باقی محمد خان سے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ سود حرام ہوا تھا یا نہیں؟ اگر حرام نہیں ہوا تھا تو اس میں سود خوری کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام نہ کیا ہو تو اس کی وہ عذاب کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید۔ اس جو مودودی نے لکھا ہے کہ سود خوری کی وجہ سے شکست ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ سود حرام ہوا تھا، مودودی نے اس لیے لکھا ہے۔ اور دوسری بات، جو سود خوری صرف نہیں، باقی برائیاں بھی اس نے لکھی ہے، وہ پڑھ لے، پوری پڑھ لیجیے، سود خوری کے علاوہ اور بھی برائیاں انہوں نے لکھی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ باقی تفسیر میں اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ مودودی نے لکھا ہے۔ اور میں نے یہ آپ کو بتایا کہ مودودی صاحب کا اگر دفاع کرتے تو قرآن سے دکھاؤ گے، قرآن میں یہ ہو کہ صحابہ کرام سود خوری کی وجہ سے ان کو شکست ہوا، میں صحیح حدیث سے دکھاؤں گا، قرآن سے دکھاؤں گا کہ یہ وجہ بالکل نہیں تھی۔ اور آپ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مودودی صاحب کے کچھ عبارات ہے تفسیر میں ہے، کچھ تفہیمات میں ہے، اگر آپ اس کا دفاع کر سکتے تو اس کا دفاع کیجیے، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ مودودی کو درمیان میں نہ لائے، اہل سنت والجماعت احناف کے کوئی عبارات ہو جو اشکالات آپ کے، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ بات ہے کہ انصاف تو یہ ہے کہ آپ مودودی کا وہ کریں نا، دفاع کریں، لیکن آپ اگر کہیں کہ نا مودودی کو درمیان میں نہ لائے تو میں نہیں لے آؤں گا، صرف اور صرف آپ کے جو اعتراضات ہے اس کے جوابات دوں گا، تو اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہوگا، آپ کے سوال ہوگا، میرا جواب ہوگا۔ میں 10 بجے انشاءاللہ فارغ ہو جاؤں گا، 10 بجے، تو 10 بجے کے بعد آپ مجھے بتا دیں، میں آ جاؤں گا 10 بجے کے بعد۔ خان صاحب آپ رکھ لیجیے نا، آپ درمیان میں ٹائم رکھ لیجیے تو انشاءاللہ۔ بھائی پہلے مجھ سے تو بات کر لے، میں تمہیں کال کروں، پہلے بات کر لے مجھ سے۔ دولہ صاحب مجھے شہزاد صاحب نے منع کیا کہ کسی اور کو جواب نہ دیں، اگر آپ کا شوق ہے، کوئی علمی استعداد آپ کا ہے تو آپ سے 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں، ابھی 9 سے تک آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ حضرت مودودی صاحب نے جو تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو بغض، حسد، غصہ، کینہ اور سود خوری کی وجہ سے احد میں شکست ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ان کے اخلاق میں یہ چیزیں شامل تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ان کے باوجود بھی صحابہ کرام کینہ رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، غصہ رکھتے تھے اور سود خوری کرتے تھے۔ یہ جو گٹیا کمینہ الزام لگایا ہے مودودی صاحب نے، آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ قرآن کے موافق ہے یا کسی حدیث کے موافق ہے، اس کا جواب دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سوال کروں تو آپ الٹا سوال مجھ سے سوال کریں، طریقہ بھائی پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے، پہلے سوال کس نے کیا ہے؟ آپ نے یہ اصول آپ نے خود وضع کیا ہے کہ آپ کے 5 سوالات کو جواب دی جائے گی، اس کے بعد آپ کے سوال شروع۔ میں نے سوال کیا صرف ایک کلپ کیا ہے، باقی 4 باقی ہے۔ اس میں نے یہ سوال کیا کہ مودودی نے جو صحابہ کرام پہ الزامات لگائے تفہیم القرآن میں، یہ قرآن سے ثابت ہے یا صحیح حدیث سے ثابت ہے، یا مودودی صاحب یہ اب باری میری، آپ بیچ میں آپ نہ بولیے گا، آپ نہ بولیے گا، میں شروع کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سود حرام ہوا تھا 8 ہجری میں، ٹھیک ہے، سود حرام ہوا تھا 8 ہجری میں، جب حرام ہی نہیں تھا تو اس کا گناہ کیا تھا؟ آپ کہتے ہو جب حرام نہیں تھا تو برائی کیا؟ اتنے جاہلانہ گفتگو آپ نے کی ہے، بنے آپ مفتی ہوئی ہیں، میں تو حیران ہوں آپ کی بات کا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس وقت تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو پھر کیوں کہا کہ شراب پی کے نماز کے پاس نہ جایا کرو؟ گندی چیز نہیں تھی؟ یہ کہاں سے دلیل آپ نے دے لی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے میرے پاس، میں نے لگائی ہے اوپر آپ کو مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی، اس کا صفحہ نمبر 86 جو مولانا محمود الحسن نے 2 صورتوں کی تفسیر کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ پڑھ لو، اذ ذمت طائفتان منکم ان تفشلا میں جہاد کے موقع پر نامردی دکھانے کا ذکر ہوا تھا۔ سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے، سود کھانے سے نامردی بچاتی ہے 2 سبب سے، ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق اطاعت کم ہوتی ہے، یعنی یہ مردی دکھائی ہے جہاد سے، اور یہ سود کھانے سے ہوئی ہے۔ اور نیچے آخری لائن جو ہائی لائٹ کی ہے نا، اس سے نیچے لائن دیکھیں، میرے خیال میں 1 2 3 4 5 6 ابو حبان نے لکھا ہے کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات کرنا مشکل تھا، یہ آپ نے لانتے بھیجنی ہے اور گستاخی کرنی ہے، تو اب جانا نہیں۔ اور محمود الحسن نے کہا کہ مسلمانوں کی سودی معاملات تھے، لگا فتویٰ اس پر۔ خان صاحب آپ انصاف سے، عدل سے کام لیجئے، میرا جو سوال ہے اس سوال کو آپ غلط ملت کر رہے ہیں۔ میں نے جو سوال کیا ہے کہ مودودی صاحب کا یہ کام قرآن کے مطابق ہے یا حدیث کے مطابق ہے یا خلاف ہے قرآن اور حدیث، یا کام غلط کیا ہے، اچھا اس کا جواب پہلے دے، اس کے بعد مجھ سے سوالات کریں۔ ہم جو ہے گروپ ایڈمن جو ہے وہ آپ کو وہی چیز بتائیں گے جو اس گروپ میں چل رہا ہے نا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو، اسی طرح کا اسکین آپ لگایا کریں، آپ جو بھی حوالہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ تفہیم القرآن کا ہو، تفہیمات۔ ہاں جی، مودودی صاحب کے بارے میں آپ نے پوچھا نا، تو آپ یہ باتیں محمود الحسن سے پوچھیں نا، محمود الحسن سے آپ نہیں پوچھنے، وہی کہہ رہا ہے کہ صحابہ تو سود خوری کرتے تھے، یہودیوں سے سودی لین دین کرتے تھے، تو یہ محمود الحسن لکھے تو درست ہو گیا، تو مولانا مودودی لکھے تو غلط ہو گیا۔ جاہل انسان، تمہیں اتنا تک نہیں پتا کہ سود حرام ہی نہیں ہوا تھا، یہ گستاخی بنتی ہی نہیں ہے۔ پہلے لانتے بھیج مفتی شفیع پر، یہ لے دیکھ اس کی کتاب، کل بھی بھیجی تھی، دوبارہ بھیجتا ہوں۔ تو تم یہ جواب محمود الحسن سے پوچھو نا، محمود الحسن نے لکھی ہے کہ صحابہ سود خوری کرتے تھے، اس وجہ سے جنگ عہد میں شکست ہوئی۔ مولوی جمال جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ التفسیر ہے، اس نے لکھا ہے، لامتے بھیجنی ہے تو اس پر بھیجنا، تمہیں تو اتنا نہیں پتا کہ سود حرام ہی نہیں ہوا تھا، گستاخی کیسے ہو گئی؟ جاہل انسان وہ کہتا ہے کہ یہ صحابی نے یہ لکھا، تم کہتے ہو تفسیر غلط ہے۔ اب سمجھ آئی؟ بھیج لعنت تو
تو وہ اطاعت کیا نہیں ہے، تمہیں علم تمہیں سر پیر کا پتہ ہی نہیں ہے، سود حرام ہی نہیں ہوتا، جائل آدمی ابن حبان کا حوالہ ہے، اور یہ حوالہ مفتی تمہیں وہ اعتراض کرو جو دوسرے مفسرین نے کی ہے، لعنت بھیجنی ہے تو محمود الحسن پر بھیجو، دیوبندی پر، جو کہتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے سودی معاملہ، حوالہ لکھا ہوا ہے ابن حبان کا، سودی معاملات تھے یہودیوں سے، یہ شکست کا سبب ہے، نمردی دکھائی مال حرام اور سود کھانے سے، اور پھر کمالین والا کہتا ہے کہ جناب یہ سود خوری کی مال کی تمہ سے مغلوب ہوئے، اور مال کی تمہ کی بنیادی وجہ سود خوری تھی، اس لیے صحابہ کو منع کیا کہ سود سے بعد آ جاؤ، یہ غزوہ احد میں شکست کے اسباب تھے، تم کہتے ہو تفسیر غلط ہے، یہ مولانا مودودی پر اعتراض بعد میں بنتا ہے، پہلے لعنت بھیج محمود الحسن دیوبندی پر، پھر لعنت بھیج مولوی عاشق بلند شہری شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند پر، پھر کرنا اعتراض مولانا مودودی پر۔ خان صاحب آپ منتظم ہے، انصاف سے کام لو، میرا جواب کدھر گیا؟ میں نے پہلے سوال میں نے کیا یا شہزاد نے؟ میں نے سوال کیا کہ مودودی نے جو تم جھوٹ بول رہے ہو، حدیث پیش کرو، حدیث پیش کرو نا، اگر حدیث پیش کرنی میں نے تمہیں کہا دیا دیوبندی وہ لکھ رہے ہیں، جب دیوبندی لکھ رہے ہیں دیوبندیوں کی بالکل ٹھیک ہے، محمود الحسن دیوبندی نے کافی عرصہ پہلے لکھا کہ عہد میں شکست کے اسباب میں یہ تھا کہ نمردگی دکھائی صاحب جان اب جو شہزاد صاحب آپ کو میرا سوال سمجھ نہیں آتا ہے۔ مودودی صاحب نے قرآن تفسیر، جب بندہ تفسیر کرے مفسر ہو، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتا ہے، قرآن میں نہ ملے تو صحیح حدیث، جب حدیث موجود ہے کہ ان کو شکست اشتہاری غلطی سے ہوئی نا، تو پھر یہ مودودی نے جو کہا کہ سود خوری کی وجہ سے ان میں یہ برائیاں پیدا ہوئی، سب برائیاں انہوں نے شمار کیا، وہ دیکھ لے، دوبارہ سن لے، تو ان کی ضرورت کیا تھی مودودی صاحب کی یہ لیتے، جو وجہ حدیث میں بیان ہوئی تھی وہ وجہ کیوں نہیں لکھا؟ اس کا جواب دیجیے، انہوں نے جو اپنی طرف سے اجتہاد کیا ہے یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اگر خلاف نہیں ہے تو قرآن پیش کرو اور حدیث پیش۔ ابن حبان نے کون سا حوالہ پیش کیا قرآن اور حدیث کا؟ ابن حبان نے کدھر لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو شکست سود خوری کی وجہ سے، غصہ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے ہوئی؟ ابن حبان نے کدھر لکھا ہے جس طرح مودودی صاحب نے لکھا ہے؟ حوالہ پیش کیجیے، لیکن ابن حبان نے کہاں سے یہ قرآن سے لیا حدیث سے؟ قرآن اور حدیث سے کیوں بھاگتے ہو آپ لوگوں، کیوں دشمنی آپ لوگوں کی؟ صرف مودودی صاحب کو بچانے کے لیے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہے، حدیث کو ہاتھ نہیں لگا رہے، جواب دیجیے صاحب۔ آپ تو آپ دیکھ لے کہ میرا سوال کل رات کا ہے آج کا ہے، کل رات میں نے سوال کیا مودودی صاحب کا، یہ تفسیر بھیج دیا، تب شہزاد صاحب نے میرے سوالوں پہ سوال پیش کیے دو تین، پہلے میرا جواب دے اس یہ بتا یہ قرآنی آیت کو نیچی شرمگاہ ناپاک جگہ پر لکھنا یہ قرآنی توہین ہے یا نہیں ہے؟ قرآنی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دے، رہ گیا مسئلہ، اس کا جواب میں اوپر دے چکا ہوں، وہ محمود الحسن پر لعنت بھیج، اور ابن حبان پر لعنت بھیج، مفسر قرآن پہ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور لعنت بھیج کمالین پر، انہوں نے بھی حوالہ دیا ہوا ہے، حوالہ اگر نہیں دیا اپنے پلے سے مولانا مودودی کی گستاخی ہو گئی تو کانگریسی ملاؤں کی گستاخی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے میرا جواب، گستاخی پہ بات ہو رہی ہے نا، اگر گستاخی محمود الحسن کہتا ہے مسلمانوں کی سودی معاملات سے اس وجہ سے شکست ہوئی، وہ ٹھیک ہے، وہ بغیر حوالہ بھی ٹھیک ہے، تو محمود الحسن کا گریبان پکڑ جو مولانا مودودی سے کئی سال پہلے اپنی تفسیر عثمانی میں یہ لکھ کر گیا تھا، جوتے مارنے تو محمود الحسن دیوبندی کو مار۔ باہر جناب میں نے یہ کب کہا کہ وہ ٹھیک ہے؟ محمود الحسن صاحب کا بات میں لے آتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا اس پہ بات کرتے، وہ تو آپ لے کے آئے، جس طرح میں مودودی صاحب کا تفسیر لے کے آیا ہوں، آپ اپنے ٹرن میں محمود الحسن صاحب کی بات لے کے آئے، لیکن آپ پہ یہ واجب ہے، لازم ہے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ مودودی نے جو لکھا ہے یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا خلاف ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو بولو کہ ٹھیک ہے، اچھا لکھا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق لکھا ہے، یہ کیوں نہیں بول سکتے؟ شخصیت پرستی میں کیوں مبتلا ہو؟ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف اس نے تفسیر کیا ہے تو صاف ہو کہ غلط ہے، بس غلط اس کو غلط بولو، آگے چلو، اگر غلط نہیں موافق ہے تو قرآن پیش کرو اور حدیث پیش کرو، اور اپنے ٹرن میں پھر اپنی باری میں محمود الحسن صاحب کی بات پیش کیجیے، اس کا میں جواب دے دوں گا کہ محمود الحسن صاحب نے کچھ اور لکھا ہے، مودودی صاحب نے کچھ اور، ہمارے علماء کرام نے جو کچھ لکھا ہے ان کی توجیہ و تعویل ہو سکتی ہے، مودودی صاحب اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کی کوئی توجیہ و تعویل نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی تو کرے نا، اس کی تعویل کیجیے کہ قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا اس لیے مودودی نے یہ لکھا، میں کہتا ہوں بعد میں کب لاؤ گے؟ بات نہیں ہو رہی ہے، تم کل لاؤ گے، تمہاری شکست ہو گئی ہے، پانچ میں نے کل ہی لگا دی، تمہاری شکست ہو گئی ہے، 5 کلپ کے بعد اگلے اعتراض پر اگر نہ گئے تو اس کی شکست ہو گئی ہے، تمہاری شکست ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سن لو، بالکل ٹھیک لکھا ہے، بالکل مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، 100% ٹھیک کی ہے، اور ابن حبان نے کی ہے، آج تک کسی نے ابن حبان کو اس تفسیر پر گستاخ نہیں کہا، اور پہلے نقل کیا محمود الحسن نے، پھر نقل کہا، اور پہلے نقل کیا محمود الحسن نے، پھر نقل کیا مولانا مودودی نے، اب اعتراض تمہاری شکست ہو گئی، اگلے اعتراض پر نہیں آئے ہو، 5 کلپ ہو گئے، ابن حبان کا قول ہے، ابن حبان کا قول محمود الحسن نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر، اب تمہاری شکست ہو گئی ہے، تم اگلے کلپ پر نہیں گئے، 5 کلپ ہو گئے، اب جناب یہ تو تمہاری شکست لکھی جا چکی ہے کیونکہ تم نے خود کہا تھا جو 5 وائس کلپ کے بعد اگلے اعتراض پر نہیں گئے گا اس کی شکست ہے۔ آپ نے جواب دیا ہے کہ نہیں؟ جواب اس طرح دو کہ یہ جو عبارت یہ تفہیم القرآن میں لکھی ہے یہ بالکل قرآن اور حدیث کے موافق ہے، بس ٹھیک ہے آگے چلتے، یا اس طرح جواب دو کہ یہ غلط ہے، تم کہتے ہو کہ فلانا نے لکھا ہے، فلانا، یہ تو جواب نہیں ہوا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ شور سے کچھ نہیں، شخصیت پرستی سے کام نہ لو، یہ بتاؤ کہ مودودی صاحب نے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف تفسیر کی ہے یا قرآن اور حدیث کے عین مطابق کی ہے، بس یہ بتاؤ، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں، آپ نے کہا محمود الحسن صاحب نے یہ لکھا ہے، تو یہ کہو کہ محمود الحسن سے نقل کیا ہے انہوں نے، وہ خود مجتہد نہیں تھے، اور سود حرام ہی نہیں تھا، جاہل انسان جو سود حرام نہیں تھا صحابہ کرتے تھے، اس میں غلط بات کیا تھی؟ اس میں غلط کیا بات تھی؟ مفتی یہ جناب مفتی محمود لکھتا ہے، مفتی شفیع لکھتا ہے کہ صحابہ حضرت عباس سب سے زیادہ سود وہ کرتے تھے کاروبار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرایا، لعنت بھیج اس پر، وہ کہتے ہیں کہ جناب 8 ہجری میں معاف کروایا، حضرت خالد بن ولید سودی کاروبار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا 8 ہجری میں کیونکہ حرام ہو گیا تھا، جب حرام ہی نہیں تھا مکہ میں حرام تم نے جھوٹ بولا ہے جاہل انسان، وہ میں نے جواب دے دیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ عوام نے فیصلہ کرنا تھا نا، پھنسا کون ہے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، کل تمہیں آدھے گروپوں میں گالیاں دی ہیں جو بدیوں نے، تم تک پہنچ چکی ہیں، اسی وجہ سے پہنچی ہیں۔ محمود الحسن کہتا ہے ابن حبان نے لکھا ہے کہ صحابہ نے عہد کے معاملے پر سودی تعلقات تھے یہودیوں وغیرہ سے، اور اس وجہ سے ان سے تعلقات قطع کرنا مشکل تھا، نعوذ باللہ، اور مولوی جمال یہ پہلے جو بندیوں کو نہیں پتا تھے، مولوی جمال بلند شہری شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ مال کے جو اصل سبب ہے شکست میں ہوتا مال کی طمع سے مغلوب ہونا تھا، صحابہ نعوذ باللہ مال کی طمع سے مغلوب ہو کر نیچے آ گئے، اور مال کی اصل جو سورس ہے مال کی محبت کا وہ ہے حرام خوری، سود خوری، اور اس لیے صحابہ کو کہا کہ بعد آ جاؤ،
बाद आ जाओ। ये इस क्लिप में आपने कहा कि मौदूदी साहब ने बिल्कुल ये सहाबा किराम पे जो इल्जामात लगाए हैं बिल्कुल दुरुस्त लगाए, आपने ये इतराफ़ किया है। तो वो कुरान के मुताबिक अगर है इतराज़ात को कुरान की आयत पेश कीजिए, और जो हदीस में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि शिकस्त इस वजह से हुई, हदीस में आया है कि सहाबा किराम ने 50 सहाबा किराम जो पहाड़ी पे खड़े थे उन्होंने ये इज्तिहादी गलती की कि हमारी गनीमत के लिए ना नीचे आए। तो ये हदीसों में तो ये बात आई है कि सहाबा किराम की इस इज्तिहादी गलती खता की वजह से कि अमीर की मुखालफत हुई ज़ाहिरन, उसकी वजह से शिकस्त हुई। और मौदूदी साहब ने तो लिखा है कि ये गुस्सा था उनमें, कमीनगी थी उसमें, उनमें हसद की बुराइयां थी, इनमें खुदखोरी थी, इतनी बड़े-बड़े बुराइयों को शुमार किया। ये कुरान और हदीस में किधर लिखा है, इसका हवाला पेश कीजिए। अलबत्ता शियों की किताबों में ये लिखा है और शियों ने मौदूदी साहब को अवार्ड भी दिया था इन जैसी तफसीर की वजह से। क्यों ये शियों से नकल करके तफसीर लिखी तफसीर कुरान की अहले सुन्नत वल जमात ये पढ़े, इसका जवाब दे। कुरान और हदीस का हवाला पेश कीजिए अगर सही है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं अंधा मुक़ल्लिद हूं, बस मौदूदी साहब ने जो कुछ लिखा है वो में ये भाग गया, इसने किसी जगह असली इबारत पेश नहीं की। इसने मुफ्ती शफी का स्कैन पेश किया, कहता है मैंने शरह अल-क़ायद पेश की है। मेरे किसी एक इतराज का कल से ये जवाब नहीं दिया। देवबंदी भी इसको गालियां दे रहे, कबल नबूवत बाद नबूवत, किसी जगह नहीं लिखा। वो शियों का कीदा इसने बयान किया है, बिल्कुल किसी जगह पे नहीं आया। असबियत नस्बी को कहता है कि ये गुनाह कहां है, कुरान में कहां लिखा है अमली शैतान। वो अमली शैतान दिखा तो कहता है कुरान में लिखा ही हुआ ही नहीं है। फिर कहता है कि सूद जो है वो मक्का में हराम हुआ था, पूरी उम्मत के खिलाफ इसने बकवास की है। फिर कहता है मैं जीत भी गया और मैं आगे बात भी नहीं चल रहा, मुझे जवाब ही नहीं मिला। वाह भाई वाह। आगे ना चलो शहजाद साहब, आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं शरह अक़ायद से भाग गया हूँ। ये ग्रुप वाले गवार है कि मैं शरह अक़ायद पे फैसला करता हूँ। शरह अक़ायद मेरे पास है, असल किताब आप पेश कीजिए, मैं पेश करता हूँ। शरह अक़ायद में ये लिखा है कि जमहूर का जो कौल है वो ये है कि अहले सुन्नत वल जमात जमहूर के अंबिया किराम को इसमत अंबिया हासिल है। अभी मैं वो इबारत पेश करता हूँ, ग्रुप वाले इस पे टाइम खत्म हो गया, मेरे इतराज के बाद एक अब बात होगी, आगे बात अब मैं नहीं करूंगा। ये भाग इसकी शिकस्त हो गई है। मैंने बीजिए ये अमजद शहजाद साहब से मैंने ये मुआहिदा किया था कि शरह अक़ायद में मैं दिखाऊंगा कि उम्मत का इजमा इस पे है कि अंबिया किराम मासूम है। उसने कहा कि ये नहीं लिखा है। वो उसने शियों का या मुअतज़िलों का जो अक़वाल नकल किया शरह अक़ायद ने, तो बहुत सारे अक़वाल नकल किया, आखिर खुलासा क्या लिखा है, वो ये लिखा है। तो मैंने ये पेश कर दिया, असल किताब मेरे पास अभी भी मौजूद है, दोबारा पेश कर सकता हूँ। तो इस फैसले के एतमाद है। और दूसरी बात ये मोहम्मद खान साहब के क्लिप आप गिने, आप शुमार करें, अगर आप जिस तरह शुमार करते हो मुझे आप पे एतमाद है। और दूसरी बात ये कि ये जो शहजाद साहब मुझे सवाल का जवाब नहीं देता है, ये जवाब नहीं कि आप लोगों को नहीं लिखा, आप लोगों ने ये लिखा, ये तो जवाब नहीं हुआ ना। इल्मी जवाब दे कि मौदूदी साहब ने ये इबारत कुरान की इस आयत से ली है, इस हदीस से ली है, या फलाना जो इल्मुल कलाम या इल्मुल अक़ायद के उलमा किराम है उनसे ली। अभी कहते हैं कि इब्न हिब्बान से ली है, फिर कहता है कि मैंने ये इबारत जलालैन से ली है। न जलालैन में ये इबारत है जो मौदूदी साहब ने लिखा, न इब्न हिब्बान में है। अगर है तो वो पेश कीजिए। वो मुझे जवाब नहीं देता है। इब्न हिब्बान ने कभी नहीं लिखा, किसी मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा कि सूद की वजह से, इन गुनाहों की वजह से शिकस्त हुई। इज्तिहादी खता का जिक्र किया मुफस्सिरीन, लेकिन ये सूद वाली बात का जिक्र नहीं किया कि सूदखोरी की वजह से ये जो गुस्सा, कीनापन, हसद वगैरह से इसकी वजह से शिकस्त हुई थी। ये मौदूदी साहब ने अपनी तरफ से झूठ लिखा, इल्ज़ाम लगाया सवाब पे। मेहरबानी कीजिए जो अहमद गुल जो अभी नाम बताया उसको आप ऐड कीजिए ग्रुप में, बहुत मेहरबानी साहब। अगर आप अमजद शहजाद साहब को इस पे मजबूर करें या इसको पाबंद करके 1 घंटा हो 2 घंटे हो, लेकिन एक क्लिप मेरा होगा, एक ठीक है, मुझे मंजूर है। किसकी बारी है आप इसको बता दें, मेरी बारी या शहजाद साहब की? असल मसला ओ भाई, जब शराइत तय कर ली हैं तो अब तुम क्या चाहते हो, मुझे नहीं समझ आई। तुम चाहते क्या हो, मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई कि असल मसला क्या है तुम्हारा। 5-5 वॉइस क्लिप एक पर हो रहे हैं। अब इसमत अंबिया पे तुमने दोबारा किया ना, मुझे खुशी है। तुम तो इबारत पढ़ती नहीं थी, तुम भाग गए हो। शरह अल-अक़ायद की तुमने पढ़ी नहीं। बहरहाल चले छोड़े उस बात को, अभी करते हैं। अभी इसमत अंबिया पे 5-5 वॉइस क्लिप कर लें। बात यह है कि मसला समझ तब आएगा जब कोई बात मानेगा। तुम तो करती नहीं हो, किसी बात पे आती नहीं हो। मैं अमजद शहजाद साहब ये चाहता हूँ कि तसलसल से मुनाज़रा मसला इसमत अंबिया पे तसलसल से जारी रहे 1 घंटा तक। तो 1 घंटे में कुछ ना कुछ नतीजा निकल सकता है। आप कहते हैं कि एक मौजूद में 5 क्लिप, इस पे कोई नतीजा मुरतब नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि 1 घंटा टाइम रखते और तसलसल से एक क्लिप से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा जब तक आप जवाब न दें। ये तरीका ठीक है। आपके 2-2 क्लिप नहीं आएंगे, सिर्फ एक-एक। इस तरीके से भाईजान मोहम्मद खान साहब, मैंने सिर्फ वीडियो भेज दी है, उसके साथ क्या एतराज़? चले ठीक है, इसमत अंबिया पे बात करते हैं 1 घंटा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है इसमें तो आपके पास कुछ है नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, आप छोड़ दें उसको। आप 1-1 घंटा करेंगे, लेकिन वॉइस क्लिप 1-1 होगा। दोनों जो डबल आपने नहीं करना, अगर किया एडमन को इजाज़त देंगे। एतराज़ात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाईजान पहले मौदूदी साहब पे जितने भी एतराज़ात है मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद साहब का, पहले उस पे बात कर लें। जब देवबंदियों पे आपका कोई एतराज़ हो तो उसका मुदल्लिल अंदाज़ में इंशाअल्लाह मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद साहब आपको जवाब देंगे। इसमें क्या हर्ज है? कीजिए शहजाद साहब, अपना दावा पेश कीजिए या मैं पेश करता हूँ। मेरा दावा है कि मुसलमान का अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि अंबिया किराम क़ब्ल नबूवत और बाद नबूवत मासूम थे। इस पे आप अपना जवाब दावा पेश कीजिए। एक-एक क्लिप करते हैं। इस क्लिप का जवाब दे, फिर मैं 9 बजे तक आपसे शुरू हो रहा है शहजाद भाई, मैंने दावा पेश किया। अगर आपका दावा पेश करते तो आप मुद्दई बन जाए। 9 बजे तक भाई 9 बजे तक इस एक टॉपिक पर बात नहीं होगी। इस एक टॉपिक पर बात नहीं होगी।